الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وقال سائر الأنبياء قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ کا نبیوں کو بھیجنا، اس کا جو مقصد ہوتا تھا یہ فقط یہ کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، لوگوں کو اللہ سے تعلق کروایا جائے۔ ان ہزار لوگوں کو جو غیروں کی غلامی میں مبتلا تھے، ان کے ماتھے کو وہاں سے کھینچ کر اللہ کے دربار میں جھکایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام نبیوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح سے مخلوق اللہ کو پہچانے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں، مال کمانا نہیں، دنیا کمانا نہیں، تعریف کمانا نہیں، واہواہی کمانا نہیں، ان کا ایک ہی واحد مقصد، وہ بھی مخلوق کو خالق سے جوڑنا۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ حالات آئے، آزمائش آئی، مصیبتیں آئی، برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے مقصد سے ہٹے نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہم کو ایک کلمہ سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ تو اس امت کا کلمہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک سب کا ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا ترجمہ تو یہ ہے، لیکن معنی فقط اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ، الہ، الہ کہتے ہیں معبود۔ الہ، یہ الہ کے معنی بہت سارے ہیں۔ الہ کہتے ہیں حاجت روا کو، الہ کہتے ہیں مشکل کشا کو، الہ کہتے ہیں بگڑی بنانے والے کو، الہ کہتے ہیں کشتیوں کو پار لگانے والے کو، الہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے والے کو، الہ کہتے ہیں لڑکا پیدا کرنے والا، لڑکیاں پیدا کرنے والے کو، الہ کہتے ہیں آسمان سے بارش برسانے والے کو، الہ کہتے ہیں زمین سے اناج اگانے والے کو۔ اب کلمے کا مطلب کیا نکلا؟ لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، فقط اللہ ہے، لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، فقط اللہ حاجت روا ہے، لا الہ،
کوئی بچے پیدا کرنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے اللہ ہی پیدا کروا سکتے ہیں، لا الہ، آسمان سے بارش کوئی نہیں برسا سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا الہ، زمین سے اناج نہیں اگا سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی سمندروں سے کشتی کو پار کروانے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، بولو نا، سوائے اللہ کے۔ تم حضرت علی کو مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، اور لا الہ الا اللہ کہو، اور کہیں کہ ہم تو کلمے کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمے کو ماننے والے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کلمہ کہو کہ حاجت روا اللہ ہے، اور پھر کہیں کہ حاجت روا تو حضرت علی بھی ہے، مشکل کشا حضرت علی بھی ہیں، مشکل کشا غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، نہیں، فقط مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی توحید کا پیغام نبیوں نے پہنچایا ہے امت تک، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کو کیا کیا نہیں سہنا پڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی پیغام کے خاطر آروں سے چیرا گیا ہے، اسی پیغام کے خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام کی بازار میں منڈی میں ان کی بولی لگوائی گئی، ان کو بیچا گیا، ان پر الزام لگایا گیا، جیل میں کئی سال انہوں نے کاٹے ہیں، اسی پیغام کے خاطر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے، کئی دنوں تک آگ میں جلتے رہے بظاہر لوگوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا بنا دیا، لیکن ڈالا نہ، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ آگ میرے لیے ٹھنڈی بنے گی، لیکن اسی کلمے کے خاطر انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا، لیکن اس پیغام کو امت تک پہنچایا ہے۔ اسی پیغام کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، اسی پیغام کے خاطر اللہ کے رسول طائف سے پتھر کھا کر باہر نکلے ہیں، پورا بدن لہولہان خون سے لت پت ہو چکا تھا، اسے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ پھر کہتے ہو کہ فلاں درگاہ سے ہوتا ہے، فلاں پیر سے ہوتا ہے، فلاں بابا سے ہوتا ہے، حضرت علی سے ہوتا ہے، نہیں، حضرت علی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے پیر کے دھول کی مٹی کے برابر بھی نہیں، ان کا مرتبہ، ان کا احترام، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہماری جان سے بڑھ کر، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اسی جگہ ہوگا جہاں پر ہے خدا ہے، اس کے علاوہ باقی سب غیر ہیں، اللہ کے علاوہ سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جہاں ہمارا عقیدہ یہاں سے ہٹ جائے گا ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ بولو نا، ختم ہو جائے گا۔ اسی ایک آیت قرآن کریم میں ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اصحاب الرس، یہ رس کے کیا معنی ہے؟ کنویں والا، کنواں، رس کے معنی کنواں۔ قرآن کریم میں ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا ہے، ایک نبی کا واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب الرس، کنویں والے نبی کون ہیں؟ کنویں والے نبی کون ہیں؟ نہیں، یہ تو مشہور ہے، لیکن ایک دوسرے نبی ہیں جس کا نام تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ کئی سال تک اپنی امت کو سمجھاتے رہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، سب کامیاب ہو جاؤں گے، یہ وعدہ ہے، یہ چیلنج ہے، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤں گے۔ کئی 100 سال دعوت دیتے رہے، کئی 100 سال، اس لیے کہ پچھلے زمانوں کے نبیوں کے عمرے اور لوگوں کے عمرے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ کئی 100 سال کے بعد ایک غلام ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، ایک غلام نے ایمان لے آیا، تو مشکزیں بھر کے دیتا تھا، اس کا کام تھا، فقط ایک غلام۔ قوم پریشان ہو گئی کہ یہ کلمہ چھوڑتا نہیں، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، لوگوں کی ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرے۔ کیا نام ہے اس صحابی کا، اس نبی کا؟ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ قوم نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ بستی میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ان کو ڈال دیا جائے، جو پورے بستی کا سب سے گندا کنواں تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا،
اور اوپر سے پتھر سے اس کنویں کو ڈھک دیا تاکہ یہ باہر نہ نکلے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، غلام کو پتہ چلا کہ ہمارے آقا ہمارے نبی کنویں کے اندر ہیں۔ جب ساری بستی غائب ہو گئی اس وقت وہ خفیہ طریقے سے آیا اور اوپر سے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ جو انسان 3 دن سے گندے کنویں میں پڑا ہو، صعوبتیں مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، کیا کہے گا؟ مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی تدبیریں کرو، یہ کہے گا نا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے غلام تم کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا چاہے تیری جان چلی جائے، کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا چاہے تیری جان چلی جائے۔ چلے گئے، پھر دوسرے دن چوتھے دن آئے، کہا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے کہا کہ اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑنا چاہے تیری جان تیرے جسم سے نکالی جائے۔ پھر چلا گیا، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7 دن ہو گئے، 8 دن گزر گئے، بستی والے جمع ہو گئے۔ ہماری قوم کا آدمی ہے، رحم آ گیا، ہو سکتا ہے کہ 8 دن کنویں میں رہنے کی وجہ سے اس کا ذہن تبدیل ہو گیا ہو، اس کے مائنڈ میں جو چل رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو اس نے بدلا ہو، اپنے مشن کو اس نے چینج کیا ہو۔ یہ سوچ کر بستی والے آئے، کنویں کے اوپر کے پتھر کو ہٹا دیا اور کہا کہ حنظلہ کیا خیال ہے؟ حنظلہ کیا خیال ہے؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ارے کہہ دو نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کے سب کامیاب ہو جاؤں گے۔ کتنے دن کے بعد؟ کھانا نہیں، پانی نہیں، گندے کنویں میں۔ سب بستی والوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، سب کے سب پورے بستی کے کچرے کو، کوڑے کو، کرکٹ کو اور گندگی کو لا کر کنویں میں ڈال دیا، ڈالتے رہے، گلے تک آ گیا۔ حضرت کا صرف چہرہ اوپر ہے، پورا بدن مٹی کے اندر دبا ہوا ہے، گندگی میں دبا ہوا ہے۔ پھر پوچھتی ہے قوم اے حنظلہ آخری موقع ہے، اب کیا خیال ہے؟ ذہن تبدیل ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ اپنے کلمے کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہے؟ اب بھی بول، چھوڑ دیتا ہے تو تجھے بچا لیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں اے میری قوم کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، ارے تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ کم بخت قوم نے مٹی ڈال کر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو دبا دیا اور مٹی ڈال کر ان کو دفنا دیا، زندہ دفنا دیا، اور اس مٹی پر کھڑے ہو کر ناچنے لگے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل مخلوق کو مجھ سے جوڑتا تھا حضرت حنظلہ، بس اسی بنا پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، بس اسی بنا پر توحید کا پیغام پہنچاتا تھا، بس اسی بنا پر قوم نے اس کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ جاؤ بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دو، بستی کو تہس نہس کے رکھ دو، ختم ہو گئی بستی۔ کیا قصور تھا حضرت حنظلہ؟ بتاؤ نا کیا قصور تھا حضرت حنظلہ کا؟ یہی نہ کہ وہ مخلوق کو اللہ سے جوڑتے تھے، یہی نہ کہ کلمہ مخلوق تک پہنچاتے تھے، کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، کلمے میں پورا پورا اترو۔ ہاں اب اس قوم میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ وہ قوم نے زندہ دفنا دیا نبی کو، تعلیم کو، نبی کے تعلیمات کو، نبی کے پیغامات کو۔ ہم نے تو نبی کے پیغامات کو زندہ دفنا دیا ہے، نبی کو نہ صحیح لیکن نبی کے پیغامات تو دفنا دیا نا۔ نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ بھی ہے لیکن اللہ تک پیغام پہنچانے والے دوسرے پیر بھی ہیں، دوسرے بابا بھی ہیں، دوسرے اولیاء اکرام بھی ہیں، دوسرے مرید بھی ہیں، دوسرے سارے خبر والے بھی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک میان میں 2 تیر کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، رات اور دن کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بیوی کے علاوہ کسی غیر کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ اپنے توحید میں، اپنی وحدانیت میں کسی غیر کو کیسے برداشت کرے گا؟ کلمہ پڑھنے کا نام فقط کلمہ ایمان والا ہونا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا نام فقط مسلمان ہونا نہیں ہے، کلمے میں پورے اترنا پڑے گا، عملی اعتبار سے اپنے بچوں کو تعلیم دینا پڑے گا، اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ ہم مسجد والے ہیں، درگاہ والے نہیں ہیں۔ کون ہیں ہم؟ کون ہیں؟ مسجد والے۔ ہمارے مسائل کہاں سے حل ہوتے ہیں؟
مسجد سے حل ہوتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں سنا یا نہیں سنا ہے؟ جب بھی تھوڑی سی ضرورت پیش آتی کہاں جاتے تھے؟ مسجد جاتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کون سننے والا ہے؟ کون حاجت روا ہے؟ کون مشکل کشا ہے؟ کون ہماری بگڑی بنانے والا ہے؟ کون ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ کر کے دیکھے، کر کے دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، شادی ہو گئی، 2-3 سال گزر گئے، ہمیں بچہ نہیں ہوتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ پہلے دواخانوں کے چکر کاٹتے ہیں، کاٹے، اسباب کی دنیا ہے، استعمال کرے، لیکن ہماری نظریں کس کی ذات پر ہو؟ اللہ کی ذات۔ جب یہاں سے کام نہ بنا، پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، باباؤں کے پیر کے بعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی 3 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی تعویذ بتا دے، کوئی عمل بتا دے، یا کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس سے ہمیں اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال گزر گئے نکاح کو، کوئی اولاد نہیں ہے، پھر بھی کس سے مانگ رہے؟ مانگتے رہے 80 سال کے بعد اللہ نے اولاد دیے نا۔ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اتنے جلدی بے صبر کیوں بن جاتے ہو؟ اتنے جلدی نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ اتنے جلدی اللہ کی ذات سے مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ جانتا ہے ہمیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، اولاد کی کب ضرورت ہے، مکان کی کب ضرورت ہے، دکان کی کب ضرورت ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے، ہم سے زیادہ ہمارے اللہ ہمیں جانتے ہیں۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے یہاں اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ جلد بازی، دیر بازی یہ مخلوق کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی 5 سال کا بیٹا ابا سے کہتا ہے ابا مجھے 2 ویلر چاہیے، ابا کیا کہتے ہیں؟ بعد میں دوں گا نا۔ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ابا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ ابا کی یہاں تو وقت ہے، وہ اپنے وقت پر تجھے دے گا، لیکن تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ بچہ اسی طرح بندہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اللہ جانتے ہیں مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز میرے پاس ہوں گے، ہو سکتا ہے خیر کے بجائے شر آ جائے، اور آسانی کے بجائے مصیبت آ جائے، راحت کے بجائے تکلیف آ جائے، خوشی کے بجائے غم آ جائے، تو کیا کریں گے؟ ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے نا۔ کل کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، کل کیا ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، کسی کے مال کے کم کو دیکھ کر، کسی کے مال کو زیادہ دیکھ کر حیران نہ ہو، اس لیے کہ تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ تقسیم کرنے والا، مالدار کو اللہ نے مال دیا، دینے والا بھی اللہ ہے۔ غریب کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، نہ دینے والا بھی، وہ بانٹنے والا ہے، بانٹنے والا ہم سے زیادہ بہتر بانٹنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، کس کو کیسے دینا ہے، کس کو کہاں دینا ہے۔ ختم ہو گئے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، اے اللہ ہم تیرے تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ ہم تیرے تقسیم پر راضی ہیں۔ کبھی بھی مصیبت سامنے آئے، کبھی بھی حالات آئے، کبھی صبر آزمائشوں میں تم گھرے ہوئے ہیں، دل سے کہنا اے دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا، نہ زوال اچھا ہے نہ عروج اچھا ہے، میرا اللہ میرا رب جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ پھر اللہ سے کہنا اے اللہ میں اس حالت میں ہوں، تو دیکھ رہا ہے، اگر تو راضی ہے اے اللہ میں بھی راضی ہوں، تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹ کر آئے تھے، جوتیاں خون سے لت پت تھی، چپک گئی تھی پیروں سے خون کی وجہ سے، ایسی حالت میں تھے، غم کی حالت میں پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہے؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے وما ابالی، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے دنیا میرے سامنے میرے مخالف کھڑی ہو جائے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمیں حالات آئے گھبرانا نہیں، اولاد نہیں ہوتی گھبرانا نہیں، دھندا نہیں ہوتا ہے گھبرانا نہیں، رزق نہیں آتا ہے گھبرانا نہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ کے نظر میں کوئی محبوب تھا ہی نہیں، اس کے گھر میں 4 دن بلکہ 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں سلگتا تھا۔ ہے نا روایت اماں عائشہ کی، کیا کہتی ہے امی؟ 3 چاند گزرتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 1 سلنڈر ختم ہونے سے پہلے دوسرا سلنڈر آلریڈی تیار ہے یا نہیں؟
30% کا نہیں ہوگا لیکن 70% کا ہے یا نہیں اس مجمع میں؟ ایک دو کسی کے تو 3 آلریڈی اسٹاک میں پڑے ہوئے رہتے. اور کیا چاہیے؟ پہلے بادشاہوں کو جو زندگی میسر نہیں آتی تھی، اللہ نے آج ہم جیسے فقیروں کو عطا فرمائی ہے. گرمی میں ہوا کرنے کے لیے ان کو 2 غلام رکھنا پڑتے تھے، ماشاءاللہ پنکھے ہیں ہمارے پاس، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے. یہ بادشاہوں کو ملتا تھا. پانی گرم کرنے کے لیے پہلے سے حکم دینا پڑتا تھا. کیا گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں، جب چاہے جب جاؤ پانی گرم آتا ہے. یہ نہیں ملتا تھا ان لوگوں کو. جو چیز بادشاہ کو ملتی تھی اللہ اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ہم کو دے رہے ہیں، پھر بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر. اسی لیے اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگو، اے اللہ اولاد دے دے. اولاد دینے والی ذات اللہ تیری ہے، تیرے خزانے میں اولاد ہے، اللہ سے مانگو. نہیں آتا ہے پھر بھی اللہ سے مانگو. آج نہیں آئے اللہ کل دیں گے، اگر نہیں دیتے اللہ کل قیامت کے لیے اس کا اجر دیں گے. لیکن اللہ ہی قدر پکڑیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. دھندا نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کرنی کر دی، کسی نے رزق باندھ دیا، کسی نے رشتہ باندھ دیا. کوئی نہیں باندھ سکتا. جب اللہ نے موت پیدائش سے پہلے انسان کا رزق لکھ دیا، انسان پیدائش سے پہلے انسان کی موت لکھ دی ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا ہے نا. تقدیر پر ایمان ہمارا. انسان پیدا ہونے سے پہلے کس کو کتنا رزق ملے گا کس نے طے کیا ہے؟ پھر کوئی کیسے رزق باندھ سکتا ہے؟ اللہ دینا چاہ رہے ہیں اور مخلوق نے اس کے رزق کو باندھ دیا. کہ مخلوق میں اتنی طاقت آ گئی کہ خالق کے فیصلے پر انگلی اٹھائے؟ بولو نا، بات صحیح ہے غلط ہے؟ کئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. جب رزق بن گیا سمجھ جانا کہ کئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. فجر کی نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہے، کچھ معاملات ہم سے چھوٹ رہے ہیں، کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں اس سے اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونے والا رزق کو روک دیتا ہے. جو انسان صبح سو جاتا ہے اس کا رزق کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے. تعویذ ہے گلے میں لٹکائے، دکانوں میں تعویذیں لٹکائے، اللہ کی قسم تعویذ کیا قرآن دکان میں لٹکا دو، رزق نہیں آئے گا جب تک کہ تم صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہ کرو. کر کے دیکھو رزق دروازے توڑ کر آئے گا. رزق دروازے توڑ کر آئے گا. رزق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہینے لاکھوں کا دھندا ہو جائے اور لاکھوں کا غلہ ہو جائے. رزق کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آمدنی آئے، جتنے بھی ارننگ ہو، جتنا بھی انکم ہو، اتنے میں ہماری زندگی سکون اور خوشی سے گزرے، ہمارے ضروریات اور کام بن جائیں. اس کا مطلب رزق ہے. رزق میں آنے والی انکم میں برکت ہو جائے، کسی کے محتاج نہ بنے، اس کا مطلب رزق ہے. اور یہ کب ہوگا؟ اور ہماری بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری قوم کے نوجوان 3 بجے تک جاگے رہتے ہیں. کہاں سے فجر میں آنکھ کھلے گا؟ 3 بجے سوئیں گے، 6 بجے اٹھیں گے فجر کو؟ نہیں اٹھ سکتے. کیوں جاگ رہے ہیں؟ لا ثمر بعد العشاء، اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کے بعد دنیا میں کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں جماعتوں میں تو دیکھ لینا وہاں پر سارے کام اجتماعی ہیں، سارے اعمال اجتماعی ہیں، انفرادی بھی اعمال ہوتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد کوئی عمل نہیں. عشاء کے بعد سیدھا سو جانا ہے. اس لیے کہ جلدی سوئے گا تو تہجد میں اٹھے گا. تہجد میں اٹھے گا، تنہائی میں اٹھ کے کبھی اللہ سے مانگ کر دیکھو، دل کتنا خوش ہوگا. یوں لگے گا کہ اللہ صرف میری سنتا ہے، اللہ صرف میری سنتا ہے، اللہ میرا ہے. دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. لیکن تہجد میں اٹھنے کے لیے رات میں جلدی سونا پڑے گا نا. فجر میں اٹھنے کے لیے رات میں جلدی سونا پڑے گا. 12 بجے تک 2 بجے تک جاگے رہتے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی موبائل میں انگلیاں کر رہے ہیں. نوجوانوں کو گندی لت لگ گئی ہے. لگانے والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہے. ماں باپ کی غفلت نے یہود و نصارہ کی سازش کا حصہ بنا دیا ہماری اولاد کو. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. زندگی تباہ ہو گئی، چلے گا یار، آخرت برباد ہو رہی ہے. اسی حالت میں مر گیا تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ 25 سال کا نوجوان ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تھا. کتنے سال کے؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے. کتنی سال کی عمر میں؟ اور آج کے 25 سال کے نوجوان کو خبر ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. کیا کر رہے؟ کچھ نہیں، ایسے بیٹھے نکمے پھر رہے. اللہ کے رسول نکاح سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے. جوانی میں تجارت کرنے جایا، ملک شام کے سفر کیا کرتے تھے. کماؤ یار، دنیا اللہ نے دی ہے کام کرنے کے لیے. حلال طریقے پر رزق کماؤ، حرام سے بچو، اور اپنی زندگی کو بامعنی بناؤ، بے معنی نہ بناؤ.
جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کی کوئی زندگی نہیں، جس کے کوئی خواب نہیں ہوتے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خواب دیکھے، لیکن اتنے اونچے اونچے بھی نہیں کہ امریکہ کا پریسیڈنٹ بن جاؤ، جو ہو سکتا ہے وہ خواب دیکھے اور اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرے، کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں اتارے۔ آج کا پیغام کیا ہے؟ کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں اتارے۔ کیسے اتاریں گے؟ کیسے اتاریں گے؟ اعمال سے۔ کیسے اتاریں گے؟ عقیدے سے۔ کیسے اتاریں گے؟ جب بھی کوئی حاجت پیش آئیں گی کس سے مانگیں گے؟ جب بھی کوئی مشکل پیش آئیں گی کس سے مانگیں گے؟ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہوگا کس سے کہیں گے؟ اللہ سے۔ اولاد کی ضرورت ہوں گی کس سے کہیں گے؟ کاروبار میں کمی آ رہی ہے کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے نا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔